بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ علی حبیبہ محمد وآلہ وسلم فصل فی الصدقات علی الاہل والاقارب۔ عزیز و اقربا پر صدقہ کا بیان، یقیناً یہ موضوع بڑا اہم ہے۔ آج کے دور میں لوگ مسجدیں بنانا یہ ثواب سمجھتے ہیں، مدارس بنانا یہ ثواب سمجھتے ہیں، مگر اپنے عزیز و اقربا پر خرچ کرنا یہ ثواب تو دور کی بات ہے، کبھی اس طرف ہماری نظر بھی نہیں گئی۔ تو ہمیں یہ نہیں چاہیے کہ ہمارا دل کیا کہتا ہے، ہمیں یہ چاہیے کہ اسلام ہم سے کیا چاہتا ہے۔ تو اس سلسلہ میں رحمت کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے فرامین ہم پڑھتے ہیں، سنتے ہیں، تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ہم کہاں کھڑے ہیں، تاکہ ہماری اصلاح کا بھی سبب بنے اور ہمیں اس جگہ پر خرچ کرنے کا پتہ چل جائے کہ جس جگہ پر اسلام چاہتا ہے کہ خرچ کیا جائے۔ اس سلسلہ میں جو پہلی حدیث پاک آپ کے سامنے بیان کرنے لگا ہوں یہ متفق علیہ ہے، اور یہ بخاری شریف کے الفاظ میں آپ کے سامنے پڑھنے لگا ہوں۔ حضرت ابو مسعود رضی اللہ تعالی عنہ آپ روایت کرتے ہیں کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب آدمی اپنے اہل و عیال یعنی کہ گھر والوں پر ثواب کی نیت سے خرچ کرتا ہے تو وہ جو کچھ خرچ کرتا ہے اس کے لیے صدقے کا ثواب ہے، یعنی کہ باہر خرچ نہیں کیا اپنے گھر والوں پر ہی ہے، اور اس نیت سے کیا کہ یا اللہ تو راضی ہو جائے، تو فرمایا کہ یہ جو خرچ کیا نا اس کا بھی اللہ ثواب عطا فرمائے گا۔ اور حضرت ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ روایت فرماتے ہیں، یہ ترمذی شریف کی روایت ہے کہ حضور رحمت کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا بہترین دینار وہ ہے جو کوئی شخص اپنے اہل و عیال یعنی کہ گھر والوں پر خرچ کرے، بہترین دینار وہ ہے، اور بہترین دینار وہ ہے کہ جو کوئی شخص اللہ تعالیٰ کی راہ میں اپنی سواری پر خرچ کرے، بڑی باکمال حدیث پاک ہے۔ اور بہترین دینار وہ ہے کہ جو کوئی شخص اللہ تعالیٰ کی راہ میں اپنے ساتھیوں پر خرچ کرے، یعنی کہ سب سے پہلے اپنے گھر والوں پہ خرچ کرے، پھر اچھی سواری رکھے، اگر اللہ نے نوازا ہے تو پھر انسان اچھی سواری رکھے۔ فرمایا یہ جو اچھی سواری رکھنا ہے یہ بھی ثواب ہے اور اللہ تعالیٰ اس کا بھی اجر عطا فرمائے گا۔ پھر جو اپنے ساتھیوں پر خرچ کرے، اپنے دوستوں پر خرچ کرے، تو فرمایا ان پر خرچ کرنا یہ دنیا داری نہیں، ثواب کی نیت سے خرچ کرے گا، اللہ تعالیٰ اس کا بھی ثواب عطا فرمائے گا۔ قلابہ نے کہا کہ آپ نے گھر والوں پر خرچ کرنے سے شروع کیا تھا، پھر ابو قلابہ نے کہا کہ اس شخص سے زیادہ کس کا اجر ہوگا کہ جو اپنے چھوٹے بچوں پر خرچ کرتا ہے، یعنی کہ اپنے چھوٹے بچوں پر خرچ کرنا، فرمایا یہ بھی صدقہ ہے، اللہ تعالیٰ اس کا بھی ثواب عطا فرمائے گا، اور اللہ تعالیٰ اس شخص کے سبب ان بچوں کو فائدہ دیتا ہے، ان بچوں کو غنی کر دیتا ہے، یعنی کہ اپنے بچوں پر خرچ کرنا، اپنے بچوں کو غنی کرنا، فرمایا یہ بھی بہترین صدقہ ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ روایت فرماتے ہیں، یہ مسلم شریف میں بھی حدیث پاک موجود ہے اور بخاری شریف میں بھی حدیث پاک موجود ہے۔ حضور نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ایک دینار وہ ہے کہ جسے تم اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہو، اور ایک دینار وہ ہے کہ جسے تم مسکین پر صدقہ کرتے ہو، اور ایک دینار وہ ہے کہ جسے تم اپنے اہل و عیال پر خرچ کرتے ہو۔ ان میں سے سب سے بہترین دینار اور سب سے زیادہ اجر اس دینار پر ملے گا جسے تم نے اپنے اہل و عیال پر خرچ کیا۔ اس وجہ سے اپنے اہل و عیال کا خیال رکھیں، اپنے گھر والوں پہ خرچ کریں، اللہ تعالیٰ اس کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ اسی سلسلہ میں جو حدیث پاک آپ کے سامنے بیان کرنے لگا ہوں یہ حدیث صحیح ہے، اور ابو داؤد شریف میں بھی موجود ہے، نسائی شریف میں بھی موجود ہے، دیگر ائمہ نے بھی اس کو روایت کیا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ روایت فرماتے ہیں کہ حضور رحمت کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے صدقہ کرنے کا حکم فرمایا، تو ایک آدمی کھڑا ہو گیا اور اس نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم میرے پاس ایک دینار ہے۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا اسے اپنے اوپر خرچ کر لو۔ اس نے عرض کی کہ میرے پاس اور بھی ہیں، تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اسے اپنی اولاد پر خرچ کر لو۔ اس نے عرض کی یا رسول اللہ اگر اس کے علاوہ بھی میرے پاس اور ہو تو؟ فرمایا اسے اپنی بیوی پر خرچ کرو۔ عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اگر اس سے بھی زائد میرے پاس ہو تو رحمت کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس کام کے لیے تم مناسب سمجھو اس کام پہ تم خرچ کر دو۔
تو اس میں اس حدیث پاک میں رحمت کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے انسان کو اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کا طریقہ بتایا ہے کہ کس طریقے سے اللہ کی راہ میں خرچ کرنا ہے۔ اگر اتنا ہی مال ہے کہ تم اپنے آپ کو بہتر کر سکتے ہو تو ابتدا خود سے کر لو، اگر اس سے زیادہ ہے تو فرمایا پھر اپنے اہل و عیال اولاد پر خرچ کرو، اس سے بھی زیادہ ہے تو پھر اپنی بیوی پر خرچ کرو، اور اگر اس سے بھی زیادہ ہے تو جہاں تم مناسب سمجھتے ہو اپنے دوستوں میں، اپنے ہمسایوں میں، اپنے عزیز و اقربا رشتہ داروں میں، وہاں پہ خرچ کرو۔ اور خرچ کرنے کا سب سے بہترین جو حقدار ہے وہ آپ کے اہل و عیال ہیں، وہ آپ کے گھر والے ہیں۔ حضرت سلمان بن عامر رضی اللہ تعالی عنہ آپ روایت کرتے ہیں کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کسی حاجت مند کو صدقہ دینا صرف ایک صدقہ ہے، یعنی کہ کوئی ضرورت مند ہے اس کو صدقہ دو تو یہ ایک صدقہ ہے، اور رشتہ دار کو صدقہ دینا فرمایا وہ صدقات کے برابر ہے، یعنی کہ ایک صدقہ ہے اور دوسرا صلہ رحمی ہے۔ اس وجہ سے جب بھی ابتدا کرو تو فرمایا اپنے عزیز و قریبا سے کرو، باہر لوگوں میں لٹانا اور باہر خرچ کرتے رہنا اور اپنے رشتہ دار بھوک سے بیٹھے ہوئے ہیں تو فرمایا یہ مناسب نہیں ہے، پہلے اپنے رشتہ داروں پر خرچ کرو، پھر اپنے دوستوں پر خرچ کرو، پھر اپنے عزیز و قریبا پر خرچ کرو۔ اللہ تعالیٰ آپ کا میرا خاتمہ بالایمان فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔